زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی کے نام سے موسوم ہے، اس کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں تک آن پہنچی تھی من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. بنیادی طور پہ یہ وہی معیار شناخت کروایا جا رہا ہے کہ انسان کو معیار حق پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اہل حق کو پہچانے، پھر تیسرے مرحلے میں جا کے اہل حق کا ساتھ دے، معیار باطل کو پہچانے، اور پھر اپنے گرد و پیش میں جو اہل باطل ہیں ان کو پہچانے اس معیار کی مدد سے. پھر تیسرے مرحلے میں اس کے جب اہل باطل کو پہچان لیا تو پھر اس کے بعد کھونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا. پہچاننا مقصد نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ عملی زندگی کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پریکٹیکل بیہیویئرز ہیں، اس کو پریکٹیکل بیہیویئر میں کنورٹ کرنا ہے اس چیز کے لیے. تو آگے بات کرنے سے پہلے ذرا اس کو تھوڑا سا دہرا لیں یہ اس چیز کے بارے میں. یہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحمد کے بحث میں ہم نے اس چیز کو پڑھا کہ بنیادی نظریہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ نظریہ جو ہے یہ کوئی بذات ہی مطلوب چیز نہیں، اس کو کنورٹ کرنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. تو اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچ رہے ہیں. تو معیار جو ہے وہ اس کی شناخت بہت زیادہ ضروری چیز ہے جس وقت، اور یہ پرابلم جو ہے یہ انسانی زندگی میں وہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان دین میں غلط راستے سے داخل ہوتا ہے. آباء و اجداد کی اندھی تقلید جو ہے کہ میں ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوتا ہوں، بس پھر میں خود بخود سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میرے آباء و اجداد میرے ماں باپ بیان کر رہے ہیں یا وہ عملی زندگی میں انجام دے رہے ہیں اعمال، سب کچھ ٹھیک ہے. یہ ایک خود بخود ایک نظریہ ہوتا ہے جو، حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہر انسان کو جب وہ شعور کی منزل میں آئے تو اس کو اپنے آباء و اجداد کے، اپنے ماں باپ کے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے، اندھی تقلید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو. کیونکہ اگر آباء و اجداد کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو نظریہ ہے، وہ اس واسطے حقیقت پر مبنی ہے، دلیل یہ ہے کہ چونکہ وہ میرے ماں باپ ہیں
تو یہی دلیل پھر ایک عیسائی بچے کے پاس بھی ہے، یہی دلیل ایک یہودی بچے کے پاس بھی ہے، یہی دلیل ایک دہریہ کے بچے کے پاس بھی ہے۔ اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہ چونکہ میرے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، یہ اس وقت کر رہے ہیں، ہم جیسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم یعنی مجالس کرتے ہیں، یعنی ماتم کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے اس چیز کے لیے۔ جیسے حضرت نے فرمایا، ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ایک بڑھیا وہاں پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹ رہی تھی۔ حضرت وہاں ٹھہر گئے اور اس کا بیوی سے پوچھا کہ بیوی تم نے اپنے پروردگار کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے پروردگار کو اس چرخے سے پہچانا۔ حضرت نے فرمایا کہ یعنی کیسے پہچانا اپنے چرخے سے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس چرخے پہ غور کیا، لو کننا نسمع او ناقلو، یہ ناقلو ہے، میں نے اس چرخے پہ غور کیا کہ یہ ایک چھوٹا سا چیز ہے، چھوٹی سی مشین ہے یہ، لیکن جب تک میرا ہاتھ حرکت کرتا ہے میں اس کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، جب میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ جب ایک اتنا چھوٹا سا چرخہ جو ہے وہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ مجھے ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اس کائنات کا وجود بتا رہا ہے بھی اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا تو ہے، اس کائنات کی حرکت بتا رہی ہے کوئی نہ کوئی اس کا چلانے والا ہے، اور عدم فساد بتا رہا ہے کہ بنانے والا بھی کوئی ایک ہے اور چلانے والا بھی کوئی ایک ہے۔ حضرت نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ ہر انسان کو اپنے عقیدے کے بارے میں اتنی دلیل اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ وہ یہ کوئی دلیل نہیں کہ چونکہ میرے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، جو میں کل خطبہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ پاکستان کا جو مسلمان معاشرہ ہے، چاہے اس میں شیعہ گروہ ہے یا سنی ہے، ان کی اکثریت جو ہے وہ آباء و اجداد کے دین پہ چل رہی ہے۔ یہ جو عملی زندگی کے بیہیویئرز میں یہ چیز ہے کہ نظر نیاز کر لی، مجلس سن لی، نماز نہ پڑھی، جیسے نومنو بباس و نکفر، یہ پیدا ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب انسان غلط راستے سے دین کے اندر آتا ہے۔ اگر انسان معرفت کے راستے سے آئے، مجال نہیں کہ انسان کسی حکم کو بھی چھوڑ دے، اور اگر اس سے کسی وقت نفس کی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے کوئی عمل چھوٹا ہے تو وہ اپنے طرز عمل پہ ندامت محسوس کرتا ہے، اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی قضا بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر ایک انسان ہے کہ اس نے اپنی مرضی کا ایک دین بنا لیا کہ اچھا جناب مغرب کی نماز پڑھیں گے، فجر کی ضرورت نہیں، یا مجلس ماتم کریں گے، نماز کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ خود آباء و اجداد کے راستے سے داخل ہونے کے نتیجے میں یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا دین ہوتا ہے، اسے اللہ کا دین نہیں کہا جا سکتا۔ تو معیار کی شناخت ہونی چاہیے انسان کے پاس۔ ان میں سے سب سے پہلی کیونکہ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بحث کہاں سے شروع کی؟ اللہ لا الہ الا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی کے اندر الہ کی ضرورت ہے، رہنمائی یہ نہیں کی جا رہی کہ آپ الہ کی جستجو کریں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں، یعنی کسی غلط کو الہ نہ مان بیٹھنا، یہ بنیادی خرابی جو ہے وہ یہ معیار کیا ہے الہ کا۔ اب اتنے دن سے بحث کر رہے ہیں اس چیز کے لیے، تو کس پرپس کے لیے؟ درس برائے درس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، معیار شناخت کر، یعنی یہاں معیار شناخت کروایا جا رہا ہے۔ اصل میں بحث یہ ہے، کل بھی میں نے اس سے سوال کیا تھا اس چیز کے اوپر، تو الہ جو ہے انسانی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن جیسے یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے کی بحث میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کو الٹ دینا اس آیت کو، ذرا اس حصے کو، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یعنی شفاعت کے لیے میں نے جو نظام بنایا ہے، جن کو میں نے مقام شفاعت پر کھڑا، ان کی طرف جانا، ادھر ادھر نہ چلے جانا کہیں۔
یعنی غلط سے کس کی مجال ہے کہ میری بار میں جس کو اذن الہی ہو اس کی طرف جانا. جیسے میں نے آپ کے سامنے دعائے صفوان کا ذکر کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے پوری تفصیل سے بات کی اس میں جا کے. معیار پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ معیار کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کیوں جناب ساجد صاحب؟ پھر اس معیار کو شناخت کرنے کے بعد اس کے مصداق تلاش کرنے ہیں کہ کیونکہ عملی زندگی کے اندر ہر انسان کو الہ کی ضرورت ہے، اس کے مصداق تلاش کرنے. اور پھر تیسرے مرحلے میں جب انسان نے جان لیا تو پھر عمل کرو. اگر یعنی معیار حق کو پہچان لیا تو پھر اہل حق کو پہچانو. 2018 میں اس معیار پر کون لوگ پورے اترتے ہیں؟ اور جب اس مصداق کو پہچان لیا تو پھر ان کا ساتھ تو کونوا مع الصادقین. یہ یعنی درس برائے درس کوئی چیز نہیں ہوتا، یہ تو پریکٹیکل بیہیویئرز بنانے ہیں. تو کیا معیار ہے جناب الہ کا؟ کیونکہ ابھی نماز پڑھی ہے، حالت قیام میں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. تشہد میں پہنچ کے یہ چیز جو ہے چونکہ آپ کی سطح علمی و فکری سے اوپر ہے، ورنہ آپ کو تفصیل سے سمجھ آنی چاہیے بات. قیام کیا ہوتا ہے؟ قیام سے رکوع کی طرف. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھی آ کے کھڑے ہو جائے، ایک مرتبہ ساری بات بیان کر دے چلے جائیں. لیکن پھر تقاضا کہ نہیں جی رکوع کی طرف جائیں. رکوع کیا چیز ہے؟ یہی کلام جو کہ رکوع میں کہلوایا جا رہا ہے یہ کھڑے ہو کے بھی تو کہہ سکتے تھے ہم. اور پھر سجدہ کیا چیز ہے؟ اس کا تقاضا کیوں کیا گیا اس کی؟ یہ چیز جو ہے یہ وہاں جا کے سمجھ آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ 3 کام کرتے ہیں. یتلو علیہم آیات. دوسرا کیا کرتے ہیں؟ یزکیہم. اور تیسرا جو ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب و حکمت کی اس کی جو تشریحات ہیں، جب صرف رکوع کا حکم نہیں دیتے اس کی حکمت بتاتے ہیں ساتھ. کیا اس کی حکمت کیا ہے؟ روبوٹک ایکشن اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا بالکل بھی. ایک روبوٹک ایکشن ہم کیے چلے جا رہے ہیں. کیوں سجدے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے گیا؟ کیوں تقاضا کیا کہ میں پھر ایک رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر دوسری رکعت کے اختتام پہ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہ چیز جو ہے ہم نے گواہی دی اس چیز کے لیے کہ اشہد ان لا الہ ہے، تو پھر ہمارے پاس معیار کی شناخت تو ہونی چاہیے نا اس چیز کے لیے کہ یعنی اللہ کے سوا شان جبکہ اتنی بے تحاشا مخلوقات، اتنے بے تحاشا نعرے لگانے والے موجود ہیں، تو کس بنیاد پر وہ پیرامیٹر ہمارے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں ہے. وہ معیار پتہ ہونا. وہ چلے میں نے کہا اس کو وہ چیز آپ کی سطح علمی سطح فکری سے بہت آگے کی ہے کہ کیوں رکوع کی طرف لے جایا گیا، کیوں سجود کی طرف لے جایا گیا، کیوں پہلی رکعت کے بعد تشہد نہیں پڑھا دیا گیا. یہ وہ سوالات ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو عقل سے کام لینے والے لوگ ہیں، وہ خود ان کی عقل ان کے سامنے سوالات اٹھاتی ہے اور پھر وہ اپنے رب سے اس کی رہنمائی طلب کرتے ہیں. وہ ان کو پھر رہنمائی کرتا ہے کہ یہ چیز ہے. روبوٹک ایکشن اللہ تعالیٰ نہیں مانتا اس کو. روبوٹک ایکشن یہ ہوتا ہے حضور قلب ہے ہی نہیں، بس صرف اس سے اوپر یعنی انسان ایک یعنی ہارڈ ڈسک کے اندر کچھ معلومات جمع کرنی، سورہ الحمد کو کچھ، اور ایک وقت معینہ پہ آئے اس کو ٹیپ ریکارڈر کھولا اور پھر ذہنی طور پہ صدر چلے گئے، کبھی گلگت چلے گئے، کبھی بلتستان چلے گئے، کبھی گھومنے پھرنے کے لیے ادھر ادھر چلے گئے. ذہنی بدن مصلی نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، فکر انسان ادھر ادھر سیر کر رہی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں روبوٹک ایکشن. ایک
بس ایک روبوٹ ہے، اس کو ایک ڈیٹا فیڈ کر دیا گیا، ایک وقت معینہ پہ اس سوئچ آن کر دیتا ہے اور وہ اسے ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن بدن مسلح نماز پر ہوتا ہے، لیکن فکر جو ہے وہ اس کے غیر کی طرف سیر کر رہی ہوتی ہے۔ ایک روبوٹک ایکشن ہے یہ۔ اسی واسطے ہمارے امام علیہ السلام نے فرمایا نماز صرف اتنی قبول ہوتی ہے جو حضور قلب سے پڑھی جاتی ہے۔ جو ایک روبوٹک ایکشن ہے، اور اس میں بھی آگے تفصیل بتائے گا، 3 مرتبہ جب انسان کی فکر رائٹ لیفٹ چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس زمین و آسمان کے درمیان مجھ سے بھی زیادہ کوئی منبع کمال ذات ہے کہ جو مجھے چھوڑ کے تو اس کی طرف، مجھ سے، میں منبع حسن ہوں کائنات کا، میں منبع کمال ہوں، مجھے چھوڑ کے جو تو ادھر جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے اگر انسان واپس آتا ہے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں تو ٹھیک ہے دوبارہ، اور اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ رجوع نہیں کرتا، کہتا ہے اس کو دور کر دو، میرے کو ہٹاؤ یہاں سے۔ یہ ایک پوری سمجھ کے یہ نہیں ہے۔ تو معیار کیا ہے؟ یعنی الہ کا معیار جو قرآن کریم میں اتنی اس کو اسٹریس دیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن کریم پڑھیں نا تفصیل کے ساتھ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 2/3 سے لے کے 3/4 تک قرآن کریم صرف عقیدے پہ بحث کرتا ہے، اور عقیدے میں 3 چیزیں ہیں: اسلام کا توحید در الوہیت، توحید در ربوبیت، اور اسلام کا سلسلہ یعنی تصور نبوت و رسالت اور تصور معاد۔ کل 4444 آیات ہیں، ان میں سے 2/3 سے لے کے 3/4 تک آیات جو ہیں وہ اس پر بحث کرتی ہیں۔ 3/4 قرآن کریم اس پر بحث ہو رہی ہے۔ جتنی جس شے کی یعنی اہمیت زیادہ، اتنا اللہ تعالیٰ اس پہ سٹریس دیتا ہے زیادہ۔ اگر ہم یہاں سے آ رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک معیاری ابھی اس پر یقین پیدا کرنا ہے، اس معیار شناخت کرنا ہے، اس پر یقین پیدا کرنا ہے، پھر اس کے گرد و پیش کے اپنے گرد و پیش میں اس معیار کی تطبیق کرنی ہے، اس کے مصادیق تلاش کرنے ہیں، پھر تیسرے مرحلے میں جا کے عمل کی منزل کی طرف جانا ہے۔ تو اگر یعنی یہ کیفیت ہے کہ یعنی ہمیں ابھی تک معیار کی ہی سمجھ نہیں ہے، تو پھر تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بہرحال یہ ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی یعنی لیکن کل کو جب انسان خود جواب تو خود دینا اپنے اس چیز کے بارے میں۔ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔